الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو بزرگو، انسان کی طبیعت میں اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزیں رکھی ہے۔ یہ دو چیزیں جانوروں میں بھی نہیں ہیں اور فرشتوں میں بھی نہیں ہیں۔ فرشتوں میں ایک ہی چیز ہے، اللہ کی بات مانو۔ ان میں نافرمانی کا مادہ نہیں ہے، اس لیے فرشتوں میں دو گروہ نہیں ملیں گے کہ بعض اللہ کی بات کو ماننے والے ہوں اور بعض اللہ کی بات کو ٹھکرانے والے ہوں، نہیں ملیں گے۔ اس لیے کہ ان کی صفت قرآن میں جو بیان کی ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے امر کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ تو وہ کرتے ہیں جو ان کو کرنے کا کہا جاتا ہے۔ جانوروں میں عقل ہی نہیں ہے، جب عقل ہی نہیں ہے تو اس پر اللہ کا کوئی حکم بھی نہیں ہے، وہ آزاد ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن جانوروں سے کہا جائے گا کونو ترابا، مٹی ہو جاؤ، معاملہ ختم۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس میں اللہ نے دو مادے رکھے ہیں، ماننے کا اور نہ ماننے کا، اطاعت کا اور نافرمانی کا، اپنی مرضی پر چلنے کا، اللہ کی مرضی پر چلنے کا، یہ دو مادے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک مادے کو دبائے گا تو دوسرا مادہ ابھرے گا، جیسے ٹیبل پنکھا ہوتا ہے، ایک بٹن دبا دو تو دوسرے بٹن اوپر رہتے ہیں۔ ہم ٹیبل پنکھا جویا سے گن سے جویا، ایک بٹن دبا دو تو دوسرے بٹن اوپر، پھر بازو والا دبا دو، جو دبا ہوا تھا وہ اوپر۔ آدمی کے گھر میں ایک ہی پلک ہے، اس پلک میں فریج کا لگاتا ہے،
استری کا لگاتا ہے، جب فریج کا لگائے گا تو استری کا نہیں لگا سکتا، ایک ہی ہے، اور جب استری کا لگائے گا تو فریج کا نہیں لگائے گا۔ مادے دو ہیں، ایک کو دبانا ہے اور ایک پر چلنا ہے۔ کامیابی کی راہ یہی ہے۔ لیکن جس کو دبانا ہے اس کو کہتے ہیں خواہشات، اپنی مرضی، اور جس پر چلنا ہے اس کو کہتے ہیں احکامات، اللہ کی مرضی۔ اپنی مرضی پر چلے گا تو بھی جان مال صلاحیت استعمال ہوگی، اللہ کی مرضی پر چلے گا تو بھی یہ تینوں چیزیں استعمال ہوگی، لیکن دونوں کا نتیجہ الگ الگ ہوگا۔ دونوں کا نتیجہ الگ الگ ہوگا۔ جیسے کوئی آدمی پیاز کھائے اور کوئی آدمی زعفران کھائے، تو پیاز کھانے والے کی ڈکار میں زعفران کی خوشبو آئے گی اور زعفران کھانے والے کی ڈکار میں پیاز کی بدبو آئے گی۔ نتیجہ دونوں کا الگ الگ ہوگا۔ پانی میں شکر ڈالو تو پانی میٹھا، شکر تمہاری مورش وہ ڈالو، اور پانی میں نمک ڈالو تو پانی کھارا۔ یہ آج سے ہو رہا ہے یا شروع سے یہی ہے؟ ارے بولو نہیں یار، شروع سے یہی ہے۔ غریب ڈالے، مالدار ڈالے، چھوٹا ڈالے، بڑا ڈالے، مرد ڈالے، عورت ڈالے، رات میں ڈالے، دن میں ڈالے، چھپ کر ڈالے، مجمع میں ڈالے۔ بات سمجھنا، سمجھ کا پھیر ہے، اسی کا نام اجمیر ہے۔ جیسے زمانے کے بدلنے سے چیزوں کے اثرات نہیں بدلتے ہیں، جو اثر ہیں پہلے سے وہی اثر رہے گا، ایسی ہی نیکی اور بدی، بھلائی اور برائی، خیر اور شر، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی نافرمانی کے اثرات جو شروع سے ہیں اخیر تک یہی رہیں گے۔ برائی کرنے والا کوئی مولوی صاحب ہو، کوئی حاجی صاحب ہو، جو بھی ہو، نتیجہ وہی نکلے گا۔ اور بھلائی کرنے والا کوئی غریب ہو، بیچارہ اگڑ ہو، کچھ بھی نہیں جانتا، لیکن بھلائی کر رہا ہے تو اس کے اثرات اس کو ملیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں، صبح سے لے کر شام تک اپنا استعمال دیکھو کہ صبح سے لے کر شام تک میں نے یہ دن جو گزارا، خیر میں گزارا کہ شر میں گزارا، بلائی میں گزارا کہ برائی میں گزارا، نیکی میں گزارا کہ بدی میں گزارا، اپنی مرضیات پر گزارا یا اللہ کی مرضی پر گزارا۔ روزانہ حساب کرو، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ تمہارا حساب کیا جائے اس سے پہلے اپنا حساب کر لو، تاکہ آوک جاوک کا پتہ چلے۔ نیکیاں آوک ہے اور گناہ، او ویپاریو، گناہ جاوک ہے۔ ہم اس کو حساب کرے نہ کرے، لکھے نہ لکھے، لیکن ہر ایک کے دو کندھوں پر لکھنے والے موجود ہیں۔ جی، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔
جو کچھ تم کرتے ہو، یہاں بیٹھے ہیں لکھ رہے ہیں، ایک خیر لکھتا ہے ایک شر لکھتا ہے، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، جب کوئی بندہ اور بندی شر پہ آ جاتی ہے، برائی پر آ جاتی ہے، بدی پر آ جاتی ہے، نافرمانی پر آ جاتی ہے، معصیت پر آ جاتی ہے، تو بائیں کندھے والا قلم اٹھاتا ہے۔ لیکن امیر صاحب یہ ہیں، امیر صاحب کون؟ اللہ، جماعت میں جا کے امیر کی بات مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ کہ لوئی پیو تو دہنی جانے والا امیر ہے، تو یہ پوچھتا ہے لکھوں کہ نہ ابھی ٹھہر جا، لکھوں کہ نہ ابھی ٹھہر جا، عسیٰ ان یتوب، عسیٰ ان یتوب، ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے۔ لا الہ الا اللہ۔ نیکی فوراً لکھ دی جاتی ہے، برائی پر مہلت دی جاتی ہے، اور پھر جو کچھ لکھا گیا، آنکھوں سے دیکھنے کا، کانوں سے سننے کا، زبان سے بولنے کا، کھوپڑی سے سوچنے کا، ہاتھ اور پیر کے استعمال کرنے کا، بالوں کی کٹنگ کا، چہرے مہرے کا، لباس پوشاک کا، کمائی خرچ کا، شادی بیاہ، جو کچھ لکھا گیا، اس کے نتیجے دو نکلیں گے۔ جیسے پانی میں مورش ڈالو تو، اللہ یار بولتے نا، پانی میں مورش ڈالو تو، اور پانی میں نمک ڈالو تو، اب دو نتیجے اللہ بتلا رہا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ اللہ ہے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ نیکی کرنے والے نعمتوں میں ہوں گے، او میرے بھائیو، نیکی کرنے والے نعمتوں میں ہوں گے، اور فسق و فجور کی نافرمانی والی زندگی گزارنے والے جہنم میں ہوں گے۔ کوئی حسب رسم نہیں دیکھا جائے گا، کوئی خاندان، قوم، برادری نہیں دیکھی جائے گی۔ اللہ کیا، اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو بہت چوکنا ہو کر چلانا پڑے گا۔ کھانا پینا، کمانا، خرچ کرنا، شادی بیاہ، موت مئی، سب کرنا ہے، لیکن ایسا کریں کہ دنیا کی ضرورت بھی پوری ہو اور نیک لوگوں میں ہمارا شمار بھی ہو جائے۔ دونوں ہاتھ میں لڈو، دونوں ہاتھ میں لڈو، کہ دنیا بھی بن رہی ہے اور آخرت بھی بن رہی ہے۔ لہذا نیکی کا راستہ اختیار کرنے پر اللہ تعالی دنیا میں جو سب سے پہلی نعمت دیتے ہیں وہ دلوں کا چین، سکون، اطمینان دیتے ہیں۔ دھوکے سے ہم نکل جاویں، بڑے بڑی بلڈنگوں میں، حویلیوں میں، لمبی کاروں میں، اجلے کپڑوں میں، مختلف قسم کی کھانے کی ویرائٹیوں میں چین سکون نہیں ہے، نکل جاؤ اس سے۔ غریبی میں، مفلسی میں، تنگ دستی میں، روز کماؤ روز کھانے میں، پیون والے کپڑے پہننے میں، سیدھے سادے مکان میں رہنے میں بے چینی، بے اطمینانی نہیں ہے۔ اس کا تعلق اس سے ہے ہی نہیں۔ بس یہی بات انبیاء علیہ السلام سمجھانے آتے تھے۔ او قارون، مال کے نشے سے نکل۔ او قوم عاد، جسمانی قوت کی طاقت سے نکلو۔ او قوم سمود، کاریگری پیشہ گیری کے نشے سے نکلو۔ او قوم سبا، او قوم سبا، جن کے باغات 700 کلومیٹر تک تھے، 700 کلومیٹر تک، نکلو اس سے، اس دھوکے میں مت رہو، اسی میں رہ کر اللہ کو راضی کرو۔ لیکن جب کسی کے پاس کوئی چیز آ جاتی ہے نا تو دین جلدی سمجھ میں نہیں آتا۔
کیوں؟ اس لیے کہ ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، وقت پر کھانا ہے، کپڑا ہے، سونا ہے، سواری ہے. تو ضرورت کا پورا ہو جانا یہ کوئی کامیابی تھوڑی ہے، اور راحت کا مل جانا یہ کامیابی تھوڑی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں کتے جو ہے نا، کتے وہ دیوار کی آڑ میں سوتے ہیں تاکہ گرمی ملے، اور گرمیوں میں راستے کے بیچ میں سوتے ہیں تاکہ گوترا والا بولتا نا، تاکہ ٹھنڈک ملے. تو کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. گرمیوں میں اے سی لگ گئی تو کامیاب، اور سردیوں میں ہیٹر گھر میں لگ گیا تو کامیاب. یہ ہے بنیادیں؟ بنیادیں نہیں ہے. اپنے آپ کو نیک بناؤ، اور ہر ایک کو اللہ نے اختیار دیا ہے، نیک بنو یا برے بنو، ہر ایک کے ہاتھ میں رکھا ہے، لیکن نتیجہ دونوں کا الگ الگ ہوگا. نیکی کی راہ پر، اللہ کی فرما برداری والی راہ پر چلو گے، آخرت بنے گی، لیکن دنیا میں سب سے پہلے اللہ چین اور سکون اور اطمینان دے گا، جو بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور دوسری نعمت جو اللہ دے گا وہ چیزوں میں برکت دے گا. چیزوں کی برکت کا مطلب 1,00,000 کا بنڈل تھا، صبح اٹھو تو 5,00,000. ارے مولوی صاحب آؤ تعویذ بتاؤ نہیں یار. یہ برکت، یہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کی ضرورتوں کو بغیر ٹینشن کے، بغیر پرابلم کے، بغیر الجھن کے اللہ عافیت کے ساتھ پوری کر دے گا. برکت. دوسری نعمت برکت. ایک بزرگ نے اپنے بیٹے سے کہا، ہاں برکت دیکھنی ہے تجھے؟ کیا ابا دیکھنی ہے؟ تو ان کے یہاں ایک ہینڈ پمپ تھا. جب کبھی اگر آپ یو پی میں جماعت میں گئے ہو، ارے جماعت میں جاتے ہو نہیں جاتے ہو، اور یہاں سے جاؤ گے نہیں جاؤ گے، ہینڈ پمپ ہوتا ہے نا؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ اس کو؟ ڈنکی. ڈنکی. کہاں دیکھ، جب سے ڈالی ہے 25 سال ہو گئے، ریپیئرنگ کا موقع نہیں آیا. یہ برکت ہے. کیا ہے؟ برکت ہے. ہاں، نیکی پر، دین پر، اللہ کی مرضی پر دلوں کا چین سکون. دوسری چیز برکت. تیسری نعمت آپس کی محبت. آپس کی محبت. آج تو نکاح ہوتے ہیں، نکاح تو دلہا بھی تعویذ تلاش کرتا ہے اور دلہن بھی. بولی صاحب یہ وہ تعویذ آپ نے کہ وہ عورت جو ہے غلام ہو جائے، اور عورت اس چکر میں ہے کہ مولوی صاحب ایسا تعویذ دو نا کہ وہ پیچھے پیچھے گھومے. یہ محبت ہے. برکت اس کی بنیاد، چین سکون اس کی بنیاد، امن اس کی بنیاد. دنیا کے ٹھکرے نہیں ہیں. ہاں، وہ تو ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے ہیں. اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. گھر بناتے ہو، گھر میں شوکیس رکھتے ہو، شوکیس رکھتے ہو نا؟ رکھتے ہو؟ شو کم رکھو گا؟ شو ضرورت سے ہی نہیں؟ اتنا پیسہ غریب ہونا لو، شوکیس رکھتے ہیں. 12 اب چلو، اس میں پلاسٹک کا ہوائی جہاز ہے نا، پلاسٹک کی وہ آپ کی کون سی WW کیا
کیا وہ مٹی کا کیلا، مٹی کا سیب. اب نادان بچہ یوں کہ امی وہ سیب کھلا جو شوکیش میں ہے اور اس گاڑی میں بیٹھا جو شوکیش میں ہے. بیٹا یہ سیب کھانے کے لیے نہیں ہے اور یہ گاڑی سواری کے لیے نہیں ہے، یہ تو زینت اور شو کے لیے ہے. اللہ بھی کہہ رہا ہے جو کچھ زمین میں ہم نے بنایا ہے، اب زمین میں کیا نہیں ہے؟ سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے. میرے بندو اس نادان بچے کی طرح نادانی میں مت آنا. جیسے نادان بچہ ماں کو کہتا ہے یہ کھلا دو، یہ اس پر سوار کر دو، یہ تو شو کے لیے ہیں. جیسے شوکیش کا سامان شو کے لیے ہے، ایسے ہی میرے بندو میں نے جو کچھ بنایا ہے وہ تمہارے امتحان کے لیے ہے، امتحان کے لیے ہے کہ ان میں رہ کر کون اچھے سے اچھا عمل کرتا ہے. اس لیے بنایا ہے، کامیابی کے لیے نہیں ہے. کامیابی کی بنیادیں کچھ اور ہے، چین سکون کی بنیادیں کچھ اور ہے، برکتوں کی بنیادیں کچھ اور ہے، محبتوں کی بنیادیں کچھ اور ہے. جب تک ان بنیادوں پر امت نہیں آئے گی یہ چیزیں نصیب نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. خالص ایمان رکھو، خالص، بھیڑ شیڑ نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، اللہ تمہیں امن دے دے گا. اللہ تمہیں، بولو نا، امن دے دے گا. برکت چاہیے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. لا الہ الا اللہ. او گزرا والو اللہ ہمیں سمجھا دے. ہم جون چلے آمین اندر کہتا، زور سے بولو. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ایمان مضبوط کرو، اللہ کے ڈر والی زندگی گزارو، اللہ اوپر کی بھی برکت دے گا اور زمین کے نیچے کی بھی برکت دے گا. بنیاد یہ ہے، بنیاد یہ ہے. محبت چاہیے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ایمان بناؤ، نیک عمل کرو، اللہ محبت پیدا کر دے گا. تو اپنی مرضی پر، اپنی مرضی کا بٹن دبا کر اللہ کی مرضی کے بٹن کو اوپر رکھ کر اللہ کی مرضی پر چلے گا، اللہ تعالیٰ پہلی نعمت چین سکون دے گا، دوسری نعمت برکت دے گا، تیسری نعمت اللہ محبت دے گا. جب یہ اللہ کی مرضی پر چلتا ہے، ظاہر بات ہے بشر ہے، انسان ہے، اس کے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہے. جب کوئی ضرورت آئے گی، جب کوئی پریشانی آئے گی، کس سے کہے گا؟ ارے منہ بھر کے بولو نہیں یار. کس سے کہے گا؟ اللہ سے. کس سے؟ کوئی دم نہیں ہے یار. کس سے کہے گا؟ اللہ سے. تعلق کسی سے ہے. اللہ تعالیٰ اس کی دعا میں قبولیت دے دے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ام سعید رضی اللہ تعالی عنہا ایک عورت ہجرت کر کے آئی
اس لیے کہ جہاں وہ تھی وہاں اپنا دین بچانا مشکل تھا، ساتھ میں اپنے لڑکے کو لے کر آئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لڑکے کو مسجد نبوی میں رکھا اور ام سائب کو کسی صحابیہ کے گھر رکھا۔ اس وقت مسجد صرف نماز کے لیے نہیں کھلتی تھی، مسجد 24 گھنٹے آباد رہتی تھی۔ اور اتنا یاد رکھنا، اللہ کے گھر کو آباد رکھو گے تو ہمارے گھر آباد رہیں گے۔ یہ نہیں کہ نماز ہو گئی تو مسجد خالی نہ، آدھا دن مسجد میں، آدھا دن کاروبار میں، آدھی رات مسجد میں، آدھی رات گھر پر، یہ نظام بنا ہوا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ وہ لڑکا بیمار ہوا رات، اور اسی بیماری میں راتوں رات انتقال ہو گیا۔ مرنا تو ہے، او گودرا والو، مرنا ہے۔ کیا ہے؟ ڈرو بولا، مرنا ہے۔ ہاں، کب مرنا ہے وہ تو وہ جانتا ہے، کہاں مرنا ہے وہ جانتا ہے، لیکن مرنا یقینی ہے۔ اور مرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے، بڑی سخت گھاٹی ہے، بڑی سخت گھاٹی ہے۔ اللہ آسان کرے تو آسان ہے، ورنہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اصل میں ہمیں دھوکہ لگا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جینے کے لیے آئے ہیں، نہ، دنیا میں مرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب مریں گے تو جینے کے لیے مریں گے، اب موت نہیں آئے گی، یہ دھوکہ لگا ہے۔ جب جینے کے لیے آئے ہیں تو جینے کے اسباب میں لگا ہوا ہے، دنیا دنیا دنیا، چیزیں، سامان، کاروبار، دھندا، یہاں پلانٹنگ، وہاں پلانٹنگ، یہاں وہ۔ ارے کیا کر رہا بھائی، کیا کر رہا ہے؟ تو سونے کا بنگلہ بنا دے، کیا ملک الموت وہاں نہیں آئیں گے؟ سونے کی کار میں سفر کر، کیا موت تیرے پاس نہیں آئے گی؟ موت تو آنے والی ہے، اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، موت سے کوئی نہیں بچے گا۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے کہا انک میت وانہم میتون، نبی جی آپ کو بھی دنیا چھوڑنا ہے، اور یہ جتنے ہیں سب مرنے والے ہیں۔ چند دنوں کا کھیل ہے، چند دنوں کا کھیل ہے، لیکن دنیا بڑی دھوکے باز ہے، اچھوں کو لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں روزانہ آخرت سنو، اس لیے کہ آخرت سنائی جائے گی اور دنیا دکھائی جائے گی، آخرت دکھائی نہیں جائے گی۔ آخرت سنو، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو، تب امام صاحب کتاب لے تو بھاگو مت، اور اپنی مستورات کو گھر کی تعلیم کے ذریعے سے آخرت سناؤ۔ ہاں، آخرت سناؤ کہ آخرت کیا چیز ہے۔ جب آخرت دل میں اترے گی تو پھر فکر پیدا ہوگا کہ آخرت میں کام آنے والی چیزیں کیا ہیں۔ کپڑے تو یہاں، مکان یہاں، بینک بیلنس یہاں، اکاؤنٹ یہاں، زمین و جائیداد، تو آخرت میں کام آنے والی چیزیں کیا ہیں؟ ایمان والا سوچے گا، پھر ان چیزوں پر اپنے آپ کو لائے گا، اور وہ دو بنیادیں ہیں، ایمان اور نیک عمل۔ بس آخرت سنو، اس لیے کہ مسئلہ میرے بھائیوں آخرت کا ہے۔ آخرت معمولی چیز نہیں ہے، اللہ حساب لے گا، حشر کے میدان کا سناٹا ہوگا، کوئی نبی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ سے بات کرے، ایک ایک کو اللہ بلائے گا، جبرائیل عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہوں گے، اللہ ایک کو بلائے گا، او ابراہیم، ابراہیم ابن موسیٰ، چوک نوم فیٹ نہ تھی جائے،
او ابراہیم موسیٰ آ جا. ہائے ہائے ہائے، اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے، اللہ اور بندے کے درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، ڈائریکٹ. ہم نے زندگی دی تھی کہاں گزاری؟ ادھر ادھر ہیرے پھیرے میں، مال و دولت کے بڑھانے کے چکر میں. نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، نہ جائز دیکھا نہ ناجائز دیکھا. شریعت کیا ہے، سنت کیا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، آنکھیں بند کر کے اندھا دھند دنیا کے پیچھے بھاگا تھا تو، اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے لونے پاس کراتا تھا، عیاشی کے لیے سود کا بازار گرم کرتا تھا. زندگی کہاں گزاری؟ حساب دے. اس لیے کہ زندگی ہماری نہیں ہے. ہمارے پاس 5,000 روپے ہو تو کوئی ہمیں پوچھ سکتا ہے 5,000 روپے تم نے کہاں استعمال کیے؟ ہم تو کہیں میرے تھے، تو کون پوچھنے والا؟ اللہ پوچھے گا زندگی کے بارے میں. کیا مطلب؟ کہ زندگی ہماری. میں تم کو بلاؤں کہ بیان کروں؟ زندگی ہماری، زندگی ہماری نہیں ہے. رتی رتی کا حساب ہوگا. ہائے ہائے، ایک طرف جنت چمک رہی ہوگی اور ایک طرف جہنم بھڑک رہی ہوگی. لا الہ الا اللہ. پھر زندگی میں جوانی کا دور، جوانی کا دور وہ ایک کانٹے کی زندگی ہوتی ہے. بدن میں طاقت ہوتی ہے، طبیعت میں جوش ہوتا ہے، جیب پیسوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، بازار کا گندا ماحول ہے، نفس و شیطان کے چکر میں ہے اور گندے موبائل کا غلام بن کے جی رہا ہے. سوال ہوگا جوانی کہاں لٹائی؟ جوانی کہاں لٹائی؟ مال کہاں سے کمایا؟ دونوں لینے چیک ہوگی. کہاں خرچ کیا؟ زکات بھی نکالی کہ نہیں نکالی؟ قربانی بھی صحیح کی کہ نہیں کی؟ صدقہ فطر بھی ادا کیا کہ نہیں کیا؟ کہ ولیموں میں لاکھوں روپے برباد کر دیے اور شادی کے پنڈال میں ہزاروں روپیوں کا پانی کیا، اور ایک ایک دلہا شادی کے دن کئی ہزار روپیوں کا پانی کرتا ہے. مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اچھا خاصا مکان ہے، اچھا خاصا شاندار تمام سہولتیں ہیں. اب وٹامن آر آیا. وٹامن آر جانتے ہو؟ وٹامن آر روپیہ لیا. وٹامن آر آیا. ابے آ 250 جیسے نے بدل بھی جوئے تو تنے شو چھولیا بدل بھی جوئے 40 اپنی دیوار پر ہے. ارے مولوی صاحب 10 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے. نیچے کا فرش اچھا ہے ماشاءاللہ، کوٹا ہے. ابے حجانی ایم کرشو شو کروں سے قبر کھودوانی سے. آج کل تو એવી ટાઇલ્સો મળે છે અજાણી એ ખબર જ ના પડે કે માર્બલ છે કે ટાઇલ લગાવી નાખશું. તો અજાણી તો હા, જરા અજાણીને હા કીધું કે આ ભાઈ જો બતા क्या कर रहा है मेरे भाई, क्या कर रहा है? जिस घर से जनाजा निकलेगा उस घर में दीनी माहौल पैदा कर यार. बच्चियों में शर्म हया पैदा कर. औरत को सही सबक समझा कि तुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है. तेरे जिम्मे पर्दा है किससे नहीं है वो तो बता. अजोनी ने पत्थर बता रहा था तू. क्या जरूरत है यार? एक अच्छी खासी गाड़ी चल रही है. अब आई साहब खैरियत છે? ખૈરિયત છે. આજકાલ કે બસ આજકાલ એ જોઈ રહ્યો છું કઈ નવું મોડલ આવે બદલી નાખો. શું થયું લે તો બદલી નાખો. બસ બોલતા હવે
10 વર્ષ થઈ ગયા. હાય હાય હાય, کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا, دونوں لائنیں چیک ہوگی بیٹا. ہاں, اس وقت گری ناچ سب بھول جائے گا. اللہ نے جس میں رکھا ہے وہاں رہے, فضولیات پر مال برباد مت کر. امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے پاس مال بہت تھا. علی بن حسین جو کربلا میں بچے تھے, اور انہی سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل چلی تھی. 100 گھروں کا خرچہ اٹھاتے تھے. ان گھر والوں کو بھی پتا نہیں تھا کہاں سے راشن آتا ہے. اللہ کے لیے, اللہ کے لیے لسٹ بنا ہوا تھا. رات کو جاتے, اگر دیوار چھوٹی ہوتی تو دیوار کے اندر رکھ دیتے بوری, اور دیوار اونچی ہوتی تو دروازے کے اوپر رکھ کر آ جاتے. صبح وہ لوگ لے لیں, پتہ ہی نہیں چلا کہاں سے آ رہا ہے. اور یہاں تو کسی غریب کو زکات دیتا ہے, زکات تو غلام بنا دیتا ہے, کئی کام اس سے نکلواتا ہے. اور اگر وہ منہ میلا کرے, ہاں ہاں رمضان آوانوں سے مجھے خبر پڑی ہے تم نے, کیا کر رہا ہے بھائی, کیا کر رہا ہے. جب امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا, مدینہ منورہ میں ایک ساتھ 100 گھروں میں فاقے آئے. معلوم ہوا یہ اللہ کے ولی تھے جو 100 گھروں کا خرچہ اٹھاتے تھے. آج تو بیوہ بہن کی جگہ دل میں نہیں ہے. بہنوئی کا انتقال ہو گیا, 10 سال ہو گئے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ایک زمین کا ٹکڑا ہے, اس پر یہ گزارا کر رہی ہے. اور جب جاتی ہے, بھائی بولو, ભાણીઓ બીમાર છે, ડાક્ટરને કીધું કે ડેન્ગ્યુ થઈ ગયો છે, દાખલ કરવાનો છે, પૈસાની જરૂરત છે. તો અરે પહેલી આતી ના, मैंने ज़कात तो दे दी. ला इलाहा इल्लल्लाह, हाय हाय हाय, बहन को ज़कात से तोलता है. ज़कात तो खर्च करने का मिजाज बनाने के लिए है کہ زکات دو تاکہ اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا مزاج بنے. اور بہن کو یوں کہتا تو پہلے آتی تو زکات دے دیتا, حالانکہ بہن کا ورثہ نہیں دیا, بہن کا ورثہ نہیں دیا. نماز پڑھنا فرض, روزہ رکھنا فرض, نصاب ہے تو زکات فرض, طاقت ہے تو حج فرض. او مسلمانوں, وراثت فرض ہے. اللہ نے نماز کو اتنا ڈیٹیل کے ساتھ قرآن میں بیان نہیں کیا جتنا ورثے کو بیان کیا ہے. ورثے کو بیان کیا ہے. باپ کا انتقال ہو گیا, 3 بھائی 3 بہنیں. اب بہنیں تو سماج کے دباؤ سے ورثہ مانگ نہیں سکتی. جس دن مانگا اس دن بھائیوں کے نظر میں اس سے بڑی دشمن کوئی نہیں ہے نا. یہ بیچاری بھائی کے آنگن میں قدم نہیں رکھ سکتی. انہوں گنو یہ کہ انہیں પોતાનો હક માગ્યો છે. اب وہ مفتی صاحب کے پاس گئے. یوں تو مفتی صاحب کے پاس جانے کی فرصت ہے ہی نہیں. کوئی کاروبار کرنا ہو, کوئی پارٹنرشپ کرنی ہو, کوئی اسکیم میں ہاتھ ڈالنا ہو تو کوئی یوں کہے نا, اللہ مفتی صاحب نے تو پوچھو, اللہ یار رہوا دینے یار, جم چالے چالوا دینے یار, આ મુફ્તી સાહેબ જે છે નવો ડખો લાવશે. لا الہ الا اللہ, دین کو ڈکا کہتا ہے تو دین کو ڈکا کہتا ہے. اللہ આમાં મુફ્તી સાહેબ ને ખબર ના પડે, આપણે જેમ ચાલે એમ ચાલતું રહેવાનું. અલ્લાહ ગફૂર રહીમ. शैतान. मां का भी विरसा है, बाप के मरने के बाद बहनों का भी है, भाइयों का भी है. अब वो मुफ्ती साहब के पास गए तो
ભાઈઓના કોને ભણકાર આવ્યો કે ભાઈ લોકો મુફ્તી સાહેબ પણ જ્યાં છે તો આપણે કોઈ ભાગ આવશે, આપણા હિસ્સામાં कुछ આવશે. आ गए 2 दिन 3 दिन. अब बहनों ने पूछा भाई मुफ्ती साहब ने शू કહ્યું? એ તો પતી ગયું. શું પતી ગયું? 50 बीघा बाप ने जमीन छोड़ी है, 5 मकान छोड़े हैं, 5 लाख रुपये छोड़े हैं, क्यों ने पति गયું? खाओ कितना खाते हो? इन्नल लदीना याकुलूना अम्वालल यतामा जुल्मन, जो यतीमों के माल खाते हैं ना, वो माल नहीं खाते, वो अंगारे खाते हैं. पाई पाई का हिसाब करके दे दो. और बहुत से तो भाई जब होते हैं ना, भाइयों में आमतौर से बड़ा जो होता है भोला होता है. आमतौर से वचोट जैसे वचलो એ મારો બડો બદમાશ રહેશે, ये બધું ભમાવા છો. अब भाइयों ने सोचा यार बहनों का विरसा दे देना चाहिए, तो પેલો વચોટ શું કહે છે, અલ્યા કોઈ ખબર છે કે નહીં શાદીના મોકા પર વાલી સાહેબે તેમને કેટલો દાગીનો આપેલો, પણ આ લાલચ કરવાનું. મુફ્તી બન્યો. अरे वो जो दिया वो विरसे में नहीं है, वो तो हदिया है. मेरे भाइयों, पाई पाई का हिसाब करके विरसा दे दो, वरना मामला मुश्किल हो जाएगा. आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुलाम एक गजवे में शहीद हुआ तो लोगों ने कहा मरहबा मरहबा, बहुत खुश नसीब है अल्लाह के नबी का गुलाम और शहादत. आपने फरमाया क्या कह रहे हो? मैं देख रहा हूं कि इसके बदन पर जहन्नम की आग की चादर लपेटी गई है. क्यों? कि इसने माले गनीमत में से चुराया था. सब जा रहा है वहां. कहां से कमाया, कहां खर्च किया, दोनों लाइनें चेक होगी और हिसाब देना पड़ेगा. कब्र में जो 3 सवाल होंगे वो अकीदे के लाइन के होंगे. तुम्हारा रब कौन, तुम्हारे नबी कौन, मजहब क्या. और हशर में जो 5 सवाल होंगे वो अमल के लाइन के होंगे. एक सवाल होगा जितना जानते थे अमल कितना किया. कौन नहीं जानता झूठ बोलना हराम है, सूद लेना हराम है, नमाज़ें छोड़ना हराम है, किसी का हक दबाना हराम है, बदकारी करना हराम है. कौन नहीं जानता? हिसाब होगा. अब जवाब नहीं होगा. जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श का पाया पकड़कर खड़े होंगे और ऐलान करेंगे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक का आखिरी इंसान मैदान में होगा. हर एक के कानों तक आवाज पहुंचेगी. कौन पहुंचाएगा? अरे मुंह भरी बोल लिया. हाँ, अल्लाह पहुंचाएगा. फुला का बेटा फुला नाकाम हो गया. हाय हाय हाय, फैसला हो गया खुदा की तरफ से. उसी वक्त उसका चेहरा तवे से ज्यादा काला हो जाएगा. एक एक दाढ़ बहुत पहाड़ के बराबर हो जाएगी. कान की लो से कंधे तक का फासला 70 बरस का हो जाएगा. और चमड़ी इतनी मोटी कि 3 दिन तक चलो. ये नहुसत है गलत जिंदगी की, गलत जिंदगी. और उनके मुंह घिसेड़ कर फरिश्ते जहन्नम में. वो कहेगा वो फरिश्तों रहम करो. फरिश्ते कहेंगे रहमान ने रहम नहीं किया तो हम कैसे रहम करेंगे. रहम के लिए तो दीन उतारा था, रहम के लिए तो इस्लाम उतारा था, रहम के लिए तो सुन्नतें दी गई थी.
رحم کے لیے حلال حرام کا طریقہ سمجھایا گیا تھا، تو نے دنیا میں اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اب تجھ پر کون رحم کرے گا؟ ایک آدمی کو بلایا جائے گا، فلاں ابن فلاں آ جاؤ، زندگی کہاں بتائی؟ یہ اللہ تیری مرضی پر۔ اچھا، جوانی کہاں لٹائی؟ تجھے راضی کرنے پر۔ مال کہاں سے؟ کہ حلال طریقے سے۔ کہاں خرچ کیا؟ فضولیات میں نہیں، ضروریات پر۔ جتنا جانتا تھا کہ مولا عمل کیا، بات پوری ہو گئی۔ ہاں، ملک حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں گے فلاں کا بیٹا فلاں کامیاب ہو گیا، اسی وقت چہرہ یوسف علیہ السلام جیسا ہو جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کا حسن تو مشہور ہے، چہرہ یوسف علیہ السلام جیسا۔ قد، اس کو کیا کہتے ہیں آپ انگریزی میں؟ بولو، کہیں نہ شیشہ۔ لمبائی چوڑائی آدم علیہ السلام کے برابر۔ عمر، چاہے 8 ورس تو تھن مرے ہو یا 3 ورس تو تھن مرے ہو، عمر عیسیٰ علیہ السلام جتنی، 30 سال 33 سال۔ زبان کی مٹھاس داؤد علیہ السلام جیسی، دل ایوب علیہ السلام جیسا، اور اخلاق ہائے ہائے ہائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق۔ اور آنکھیں ایسی جیسے سرما لگایا گیا ہو۔ جردن مردن، کیا بولو تو کھڑا ہوں، خبر نہ پڑے تو ہے۔ جردن مردن، جردن بدن پر کوئی بال نہیں، مردن داڑھی نہیں، ہاں ینگ، کیا ینگ؟ ہاں، آپ تو بڈھا بھی ینگ بننا چاہتا ہے۔ کاکا وہ مروا تھا انا کبر میں پگ لٹکتا تھا، اب تو چہرو اسلامی بناؤ۔ جردن مردن، اور فرشتوں کی جرمٹ میں جنت کے اندر، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ او میرے بھائیو، روزانہ دن گزارو، رات بتاؤ، فوراً حساب کرو، کیا کمایا، کیا گوایا، آوک کتنی ہوئی، جاوک کتنی ہوئی، تو احساس ہوگا۔ آج احساس ختم ہو چکا ہے، مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، کوئی اپنا حساب ہی نہیں ہے۔ نہیں، اپنا حساب کرو۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، موتوا قبل ان تموتوا۔ مرنے سے پہلے مر جاؤ، تو مرنے سے پہلے کیسے مرو گے؟ اے بھائی، یعنی مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ موتوا قبل ان تموتوا، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ سب سے پہلے اپنا عقیدہ صحیح کرو، اپنا ایمان صحیح کرو۔ کروڑوں میں چلو، لاکھوں میں چلو، ہزاروں میں چلو، بڑی بڑی فیکٹریاں چلاؤ، بڑے بڑے کارخانے چلاؤ، اور روزانہ کی لاکھوں کی آمد کرو، لیکن عقیدہ یہ ہے میرے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، میری محنت سے نہیں ہوتا۔ صحیح کرو۔ قارون کو اللہ نے دیا، لیکن اللہ نے نصیحت کی، اے قارون، میں نے جو کچھ تجھے دیا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے۔ وہ جوانی اللہ نے دی ہے، عیاشیوں میں، بدکاریوں میں، جانور پنے میں، حیوان پنے میں برباد مت کر،
سچا پکا مسلمان جوان بن کر زندگی گزار، اس لیے کہ اللہ نے تجھے جوانی دی ہے، اس جوانی کے ذریعے سے اپنی آخرت بنا لے۔ او مالدار، تجھے اللہ نے مال دیا ہے، اس مالداری میں رہتے ہوئے اپنی آخرت بنا لے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اپنی آخرت بنا لے، لیکن ولا تنس نصیبک من الدنیا، اپنا دنیا کا حصہ بھی مت بھول بھائی، کھا لے پی لے پہن لے مکان بنا لے سواری لے لے، بھول مت۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا تو اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر۔ ایک ہاتھ سے اللہ کے دربار سے لینا سیکھ اور دوسرے ہاتھ سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا سیکھ۔ مال جمع کرنے کی چیز نہیں ہے۔ مکان بناتے ہو، مکان تو جہاں دروازہ رکھتے ہو، پہلے زمانے میں بتا کیا بناتے ہو تم، جہاں دروازہ ہوتا ہے مین، اس کے آگے پیچھے کھڑکی ہوتی ہے۔ تمہیں کھڑکی کو کشو کو باری کو تو ہوا پاس ہوتی رہتی ہے، اور اگر دروازہ ہے اور ہوا آ رہی ہے اور باری پاس ہونے کے لیے نہیں ہے تو گھبراہٹ تھا، شد ہے گھبراہٹ تھا، ہوا پاس تھتی نہیں، آوک آ رہی ہے لیکن جاوک نہیں ہے، تھپیوں بڑھائیں جاشو سے رات کو نیند آئے گی، رات کو نیند آئے گی، کہیں جائے گا تو چین پڑے گا، خیریت سے گھر میں خیریت سے ہاں خیریت سے، یہ گھبراہٹ کا کی ہے کہ خرچ کی باری نہیں ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، چہرہ اترا ہوا، عورت نے کہا دستر بچھاؤں کھا لو، کھانے کا ارادہ نہیں ہے، بستر بچھاؤ آرام کر لو، کیا ہوں گا میں امنت کوئی نہ ٹینشن شنو، نیند بھی آوے ایسا نہیں ہے اور کھانا بھی کھاوے ایسی اچھا نہیں ہے۔ کیا ہوا ہے کہ اصل میں بازار میں کاروبار کرتے 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 نفع بہت آیا ہے لو، اور یہاں آؤ تو આવડું મોઢું લઈ ચમ આમ છે, અરે છોડ ને કોઈ મળ્યું જ નથી, ખાવાનો જીવ નથી ને ઊંઘ આવે એમ નથી, اور یہاں مال آیا تو منہ اتنا ہو گیا۔ تو عورت تھی، ہماری جیسی تو تھی نہیں، ہماری ہوتی تو لو دنیا مال کے لیے مرتی ہے، اور تمہارے بعد مال آیا تو اتنا منہ لے کے آئے ہو، لا مجھے دے دو میں ٹھکانے لگاؤں گی، تم کو بھی ٹھکانے لگاؤں گی، مال کو بھی ٹھکانے لگاؤں گی۔ ہاں یہ سب جو ہے نا ٹھکانے لگے ہوئے ہیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے بڑے بڑے معاملات مردوں کے ذمے کیے ہیں۔ کوئی ویوہار کرو ہوئے، پارٹنرشپ کرવી ہوئے، کوئی پلاٹ خریدو ہوئے دھندو تو عورت نہ કરી કે یہ مرد ના ذمہ રાખ્યું۔ એવી રીતે તલાક بھی کنا ذمہ راشی بولو ہاں، اگر عورت نہ اتبو ہوت نا تو اس میں سے آدھا مجمع عدت میں ہوتا۔ અલા ભાઈ આટલો મોટો આપણો ઈષ્ટમાન પેલા ભાઈ ચો જાય કે ખૂણે બેઠા દે તો क्यों کہ وقت پر کھانے نہیں آئے تو عورت نے موکلا پر دو مرضی کا کپڑا نہیں لا، یہ سب جو ہے نا ٹھکانے سے ہیں، لیکن وہ اللہ کی بندی تھی، اللہ کی بندی تھی۔ ارے اس میں کیا ہے، مال تو خرچ کرنے کے لیے ہے، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، رشتہ داروں کو دے دو تو بات ٹھیک ہے۔ چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں بنائی اور محلوں میں گئے، سب تقسیم کر دیا، سب تقسیم کر دیا۔ آنے کے بعد بیوی کا ہاتھ پکڑا اور انگوٹھے پر بوسہ دیا،
اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میرا ٹینشن دور کر دیا۔ اب پڑوس میں تو سن رہے تھے، اس لیے کہ آپ کی طرح حویلیاں تو تھی نہیں، یہ بولے تو یہاں، یہ بولے تو یہاں۔ صبح وہ دوسرے صحابی نے پوچھا، بھائی راتی شو ہو تو بدوا بھائی کے کھاوا کھو کہ نہ آرام کرو کہ نہ ہے پسا بدو شانتی تھی گئی کہ اصل میں بات یہ تھی کہ میں کاروبار کر کے آیا تھا اور کچھ رقم آئی تھی، اب مجھے فکر ہوئی کہ کیا کروں، تو میری بیوی نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو غریبوں کو دے دو، رشتہ داروں کو دے دو، تو میں نے دے دیا تو چین سکون مل گیا۔ تو انہوں نے پوچھا کتنی رقم تھی وہ؟ کہ 6 لاکھ درہم۔ تو تمہیں بے ہوش نہ ہو پڑا، کتنے کتنے ایک رات میں؟ یہ ہے اللہ کے نام پر خرچ کرنا، اللہ کے نام پر خرچ کرنا صحابہ کرام کا عام مزاج تھا۔ اور آخرت کا استحضار کتنا تھا؟ کہ ایک گورنر صاحب آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی کہ کبھی پبلک کو جمع کرتے اور گورنر کے بارے میں پوچھتے، گورنر صاحب کہتے تھے کوئی تکلیف، اور کبھی گورنروں کو جمع کرتے پبلک کے بارے میں پوچھتے۔ تو ایک مرتبہ ایک گورنر صاحب کی حاضری ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، گورنر تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھا کس میں آئے؟ کہ پیدل آیا۔ تو انہوں نے سواری نہیں دی کہ میں نے مانگی نہیں، انہوں نے دی نہیں، چوکھی بات۔ تو حضرت عمر نے کہا ان کو دینا، امیر المومنین ایسا مت کرو، وہ بہت اچھے لوگ تھے، میں نے مانگی نہیں، انہوں نے دی نہیں۔ اچھا گورنر صاحب کیا لے کر آئے ہو؟ کیا لے کر آئے ہو؟ کہ پوری دنیا۔ کیا؟ اللہ بولو گزرو، پوری دنیا۔ کہاں ہے دنیا؟ کہ میرے چولے میں۔ اللہ تمہارا چولا اتنا بڑا کہ پوری دنیا آ گئی؟ نکالو۔ ایک پیالہ نکالا اور ایک کپڑا نکالا۔ امیر المومنین یہ پیالہ میرے وضو کا لوٹا بھی ہے اور میرے پانی پینے کا گلاس بھی ہے اور میرے غسل کے لیے سامان بھی ہے، اور یہ کپڑا میری جائی نماز بھی ہے اور میرا بستر بھی ہے۔ اچھے بستر پر سو۔ اب یہ زمانہ مجاہدہ کا نہیں ہے، اچھا کھانا کھاؤ تاکہ صحت و تندرستی رہے، لیکن اللہ کے بندے بن کر اللہ کی مرضی پر چلو تاکہ دونوں ہاتھ میں لڈو آ جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاؤ۔ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے چوکنا تھے کہ ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی سامان لائے ہو اور باروں بار گھر بھیج دیا ہو اور یہ تھیلی یہاں لے کے آئے ہو۔ تو ان کے جانے کے بعد ایک دوسرے ساتھی کو بھیجا، جاؤ ان کے گھر حالات دیکھو کیا ہے۔ تو وہ ساتھی گیا تو گورنر صاحب تو کرتا نکال کر جوئے مار رہے تھے، جو پڑی تھی اندر، جوئے مار رہے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مہمان ہوں اور یا تو کوئی مہمان آوے نا بھائی، ارے یار فون کر کے نہیں آئے، مارے یار لونا والا جاوانو تو تنے کھاوا آئے لونا والا تو مہمان نہ જોઈ તો પછી જવું હોય તો બસ છે, અને બધું તમારે રહેવાનું જ હોય તો કોક કહીએ આપણે ये मेहमान कहा ठीक है आओ। 3 दिन तक सूखी रोटी और नमक का पानी खुद ने भी खाया और मेहमान को भी खिलाया। जब 3 दिन पूरे हो गए तो कहा भाई मेहमानी 3 दिन की होती है, वो 2 हुई थी, जाओ। पूरा मंजर देख लिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा क्या हाल है? अमीर अल-मोमिनीन घर में कुछ नहीं है, जो आए थे यही हालत है।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2000 درہم دیے، جاؤ دے دو۔ 2000 درہم لے کے پہنچے، لو ہے کس میں لوں، لے لو کس میں لوں، لے لو کس میں لوں۔ تو عورت نے اندر سے کہا مہمان سے لڑائی کرتے ہو کہ لڑائی نہ کر دو، بے ہزار دن آیا کہ مکوانا چو، کباڑ اور کباڑ میں تیجوری اور تیجوری میں چور تیجوری، ایسا تو بات نہیں۔ چور تیجوری بنا کہ نہ بنا، وہ تو لے جاتا ہے لینے والا۔ ہاں سو تھیو ہوں تھیو۔ بیوی نے کہا اس میں کیا ہے، پوٹلیاں بناؤ رشتے داروں وغیرہ کو دے دو۔ تو جو لے کر آئے تھے وہ کھڑے تھے اور سارا مال تقسیم کر دیا۔ آج کے زمانے میں اپنا کمایا ہوا، یہ سب کماؤ خود بیٹھے، اپنا کمایا ہوا، اس میں سے 100 روپئے بیوی کو دیکھتے ہوئے اپنی بوڑھی ماں کو نہیں دیتا، چپکے سے دیتا ہے۔ امی اس کو پتہ نہ چلے، اللہ تو لایا صحیح نا کہ تو ہی چوس، اس کو پتہ نہ چلے۔ کیا کیوں ڈرتا ہے لا، مال تو تیرا ہے۔ نہ امی خام کا جھگڑا کرے، اس سے بہتر تم چپ چاپ لے لو نا۔ لا الہ الا اللہ، کیا ہے، کون سی زندگی گزار رہے ہیں ہم۔ اب رپورٹ پہنچی امیر المومنین، یہ تو ان کے ہاتھ میں آنے کے ساتھ سب تقسیم۔ حضرت عمر نے بلایا، بلاؤ، آئے بھائی 2000 ملے تھے کہ ملے تھے؟ ہم نے آپ کو دیے تھے، آپ نے دوسروں کو کیوں دیے؟ امیر المومنین آپ نے مجھے دیے تھے، یہ تو میری ملکیت ہو گئی، میں جسے چاہے دوں، آپ پوچھنے والے کون ہیں؟ اللہ گزرا والو આવી જિંદગી આપણને સમજવું આવે એના માટે અલ્લાહના રસ્તામાં જવાનું છે। જાઓ હજી હળવે બોલો, શબે બરાત है, कुछ नियत करो, जाओगे? अब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा भाई પૈસા તો આ રાખેगी, એના માટે અનાજનો કોટો પાસ કરો कि साल में इतना अनाज इनको देने का। तो जब हजरत उमर ने ये बात कही तो वो गवर्नर साहब बोले अमीर मोमिनीन कोटा पास करने में जल्दी मत करना, जब आपका बुलावा आया है और मैं अपने घर से निकला हूं तो मेरे घर के कोने में 3.5 सेर जौ रखे हुए थे, मुझे मालूम नहीं जौ के दाने पहले खत्म होंगे या मेरी जिंदगी के दिन पहले खत्म होंगे। आखिरत का इस्तेहज़ार, आखिरत का इस्तेहज़ार बहुत बुनियादी चीज है। आखिरत को सुनो, घंटों सुनो। इसीलिए कहा जाता है अल्लाह के रास्ते में निकलो और मस्जिद में बावुजू होकर बाअदब बैठकर 2.5 घंटे आखिरत को सुनो, आमाल की अजमत को सुनो। ये ऐसे नहीं है निकलो 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 निकलो, ये ऐसे नहीं है। तो मैं वाकया बयान कर रहा था उम्मे साहिब का, याद आया आपको? अल्लाह याद आयो कि ना आयो? हाँ। तो लड़के का रात को इंतकाल हो गया, जो सहाबा मस्जिद में थे उन्होंने इनको दफन कर दिया। मशवरा हुआ कि भाई अभी दफन करें या अभी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को खबर दें। तो मशवरे थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आराम में होंगे, सुबह फजर के लिए तशरीफ लाएंगे तो वाकया बयान कर देंगे, अभी दफन नहीं करना, खाली कफन पहना दो कि ठीक है। आप फजर में आए, वाकया बयान किया कि जवान था, रात को बीमार हुआ, इंतकाल हो गया, जनाजा तैयार है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसकी मां को खबर दी? कहा कि ना, उसकी मां को खबर दो। उसकी मां आई उम्मे साहिब, अल्लाह से क्या ताल्लुक था, अल्लाह से क्या ताल्लुक था। ओ मेरे भाइयों, अल्लाह से ताल्लुक पैदा करो, ईमान के जरिए से
نیک عمل کے ذریعے سے اللہ کی مرضی پر چل کر اللہ کو خوش کر کے اللہ سے تعلق پیدا کرو. موت پر سارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے, صرف ایک اللہ کا تعلق کام آئے گا. ام صاحب آئی رضی اللہ تعالی عنہ, اپنے مرے ہوئے بیٹے کے پاؤں کا انگوٹھا پکڑا اور یوں کہا, اے اللہ, تو جانتا ہے دین اور ایمان بچانے کے لیے وطن چھوڑا, کنبہ چھوڑا, قبیلہ چھوڑا, ہجرت کر کے آئی. اب وہ سنیں گے تو تانا دیں گے, باپ دادے کا دین چھوڑا تو لڑکا بھی ہاتھ سے گیا. اے میرے اللہ, میرا یقین ہے تو قیامت کے دن سب کو زندہ کرے گا, میرے اس بیٹے کو بھی زندہ کرے گا. تیری اس قدرت کا واسطہ جس قدرت سے تو قیامت کے دن دوبارہ سب کو زندہ کرے گا, میرے بیٹے کو بھی زندہ کر دے. جو صحابہ مسجد میں تھے وہ یوں کہتے ہیں, عشاء کی نماز کے بعد ہم نے اس جوان کا جنازہ تیار کیا اور صبح اشراق کی نماز کے بعد اس جوان نے اور ہم سب نے مل کر ایک ہی دسترخوان پر ناشتہ کیا. لا الہ لا الہ. ہاں, وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے. اللہ کو اپنے ساتھ کر لو, اللہ کو اپنے فیور میں کر لو. اگر غریبی ہے, تنگ دستی ہے, فقیری ہے, روزانہ کماؤ روزانہ کھاتے ہو, تین بہویں آ گئی, مکان ایک ہے, مت گھبراؤ, اللہ کو اپنے فیور میں کر لو, اللہ کامیاب کر دے گا. اور اللہ کو اپنے فیور میں کرنا بہت آسان. اپنا عقیدہ صحیح کرو, بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح کرو, بس ہو گیا. اگر اللہ کی طاقت انفیور ہو گئی, وروध ہو گئی, تو یاد رکھنا جیسے نیکی کی راہ پر چلنے پر ہر ایک کے نوازنے کی گھڑی اللہ کے یہاں طے ہے, وہ گھڑی آئے گی, اللہ نواز دے گا. ایسے غلط راہ پر چلنے پر پکڑنے کی گھڑی طے ہے, وہ گھڑی آئے گی, خدا پکڑ لے گا. دنیا کی کوئی طاقت چھڑا نہیں سکتی. اسی لیے او ہو کر کے زندگی مت گزارو. جیسے کوئی گاڑی والا جا رہا ہے, لال بتی ہے, لال بتی کا مطلب ایکسیلیٹر دباؤ, لال بتی کا مطلب بریک دباؤ, ہے نا. ادھر دیکھا ادھر دیکھا, کوئی ہے تو نہیں, دبائی, ہے نا. اور خوش ہے, سود لے کر خوش ہے, لون پاس کرا کے خوش ہے, شادیوں میں دھمال کر کے خوش ہے, دوسروں کے طور طریق اپنانے پر خوش ہے. لیکن آج کل تو صبح گھر پر ماموں کا خط آ جاتا ہے. ممانو کاغذ ہم کیا میمو, اللہ کوئی تھا نہیں, لیکن نظام تھا بیٹا. یہ لال بتی تھی تو رک جا, جھوٹ مت بول, چوری مت کر, شیطانیت مت کر, بدکاری مت کر, کسی کی ماں بیٹی کو غلط نظر سے مت دیکھ, کاروبار میں حرام مت کر, یہ لال بتی ہے. اللہ مولوی صاحبوں نے سیکھا پڑے, کوئی نہیں سیکھا, اپنا تو دباؤ ایکسیلیٹر. صبح ماموں کا خط, کون اے بانیا, ہے نا. اللہ کی طرف سے میمو پھٹے گا, میمو پھٹے گا کینسر کے ذریعے سے, میمو پھٹے گا ہیمریج کے ذریعے سے, میمو پھٹے گا لقوے کے ذریعے سے, میمو پھٹے گا گردوں کو پھیل کرنے کے ذریعے سے. ڈرو اس اللہ سے. ایک سگنل کی رعایت رکھتا ہے, چند روپیے کے میمو سے ڈر کر. وہ اللہ جو دیکھ رہا ہے, جس نے تجھ کو مسلمان بنایا, ایمان والی ماں کا دودھ پلایا, ایمان والے باپ کی تربیت دی,
जिस दिन तू पैदा हुआ था उस दिन हजारों यहूदी भी पैदा हुए थे, हजारों ईसाई भी पैदा हुए थे, हजारों बेदीन पैदा हुए थे। खुदा ने सबसे बचाकर तुझे ईमान वाले घर में पाला और ईमानी माहौल दिया, फिर तू ईमान से नफरत, इस्लामी जिंदगी से नफरत, तो मेमो नहीं आएगा तो क्या आएगा? खेल नहीं है, वो तो गफूर रहीम है कि जल्दी पकड़ता नहीं है। हाँ, लेकिन जब पकड़ता है तो छच्छी का दूध याद आ जाता है। हाँ, दीन को तारे नजर आते हैं। एक आदमी दूध बेचा करता था, अब हवस हरक के साथ है तो दूध में पानी मिलावे, दूध में बोलो, वो तो अच्छा था। आजकल तो पानी में दूध मिलाया जाता है। हाँ, दूध ओछो पानी વધારે। अब वो दूध में पानी मिलावे तो 2-3 कैन बढ़ जावे, तो कैन बढ़ा तो पैसे बढ़े, वो गाड़ी चलती रही। एक मर्तबा बारिश आई और सैलाब आया और सारे दूध के जानवर बह गए। तो माथू पकड़ीने बैठो। छोकरे पूछो, अब्बा क्या सोचते हो? अल्या શું અલ્યા બોલો તો ખરો? અલ્યા ये सोचू છું કે આટલું બધું પાણી ક્યાંથી આવ્યું? तो बच्चे ने कहा, रोजाना जो तुम मिलाते थे वो जमा होकर आया है। हाँ, सब जमा हो रहा है, सब जमा हो रहा है। गाफिल लोग ये न समझे, जालिम लोग ये न समझे कि हम इनके करतूत से गाफिल हैं। नहीं, हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन मोहलत देते हैं। मेरे भाइयों, आज शबे बारात है। आज की रात में आइंदा शबे बारात तक के मरने वालों का लिस्ट मलकुल मौत के हवाले कर दिया जाएगा। इस रात को इबादत में गुजारो, माफी मांगने में गुजारो, कुरान की तिलावत में गुजारो, दुआओं में गुजारो, सलातुत तस्बीह में गुजारो। एक रात का मसला है, ये रात इबादत की राह है, इसमें कोई खास इबादत नहीं है। 4 रकात पढ़ो, हर रकात में 20 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, नहीं है। कोई वजीफा खास नहीं है। इबादत करो, इबादत करो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ एक मरतबा इस रात में कब्रिस्तान गए हैं, वो भी अकेले गए हैं, सहाबा को लेकर नहीं गए। हाँ, इसलिए इबादत में गुजारो। बहुत से तो शुभरात 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 का हलवा, शुभरात चौथी लाया शुभरात का हलवा, ये नहीं है। अब हमें मालूम नहीं है मेरा नाम आपका नाम मुर्दों में होगा कि जिंदों में होगा। है भाई, ओ भाई, हाँ, इस रात की कदर कर लेना। और आज तक जितनी गफलत हुई है दीन पर चलने के एतबार से और दीन की मेहनत के एतबार से, सच्ची पक्की तौबा कर लेना। और तौबा की इब्तिदा यहां से करना, तश्कील से। किससे? क्यों बोलते नहीं? तश्कील से, है ना। अब जिनका नाम मलकुल मौत की फहरिस्त में चला गया, खुदाए पाक की कसम, वो मौत से नहीं बच सकता। आएगी, आएगी, वक्त पर आ जाएगी। हाँ, पहले मलकुल मौत नजर आते थे तो लोग गालियां देते थे, ये आया, ये मेरे दादे को ले गया, ये आया मेरी मम्मी को ले गया। तो मलकुल मौत ने कहा, या अल्लाह, ये तो सब गालियां देते हैं कि चल अब तू नजर नहीं आएगा, मौत के असबाब में पैदा करूंगा। ये एक्सीडेंट में गए, ये हेमरेज में गए, ये डायबिटीज में गए, ये बीपी में गए, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शख्स सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आकर बैठा बातें करने के लिए। इतने में मलकुल मौत भी आ गए, ये आइन बैठा। अब मलकुल मौत उस आदमी को जो सुलेमान अलैहिस्सलाम से बातें कर रहा था,
کڑوی کڑوی نظر سے دیکھ رہے ہیں تو پہلا نہ دل میں گھبراہٹ پیدا تھی. سلیمان آپ کے قبضے میں تو ہوا بھی ہے نا, تو مجھے فلاں پہاڑ کی بکول میں اور گار میں پہنچا دو نا. منع ہونا جو گھبراہٹ تھا اس ہوا کو حکم دیا, ہوا نے وہاں پہنچایا. جیسا وہاں پہنچا ملک الموت بھی پہنچی اور روح قبض کرتا ہے. روح قبض کر کے آئے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اسرائیل, وہ بیچارہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا, تم کڑوی کڑوی نظر سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہ اصل میں پریشان تھا کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر انہیں تو پہلا گارمو پکڑوانا تھا, تو وہی بیٹھو گے, میں اس لیے پریشان تھا. وہ آدمی پہنچ گیا. اس لیے موت کو سامنے رکھو, آخرت کو سامنے رکھو, آج کی رات عبادت میں گزارو اور آج کی رات میں اپنے لیے خیر کا فیصلہ کراؤ, اور سب سے بڑی خیر دین اور دین کی محنت. اس لیے نیت کر لو کہ انشاءاللہ آج سے لے کر موت تک دین کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کرتے رہا کریں گے. انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے. لو اللہ تو بڑا الٹو سمجھتے دریا, کرنٹ آوے تو ازوارو آوے تو اندھارو تھا. انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے. زور سے بولو. نہیں ہے, زور سے بولو. ہاں یہ ہو گئی بات. اب تم کہو کہ مولوی صاحب اس سے بھی زور سے بلواؤ, لیکن ہماری آواز تو اس سے اوپر تو جائے گی نہیں. ارے کس نے کہا دین کی مجلس ہے, دین کے مذاکرے ہوئے ہیں, جتنا مجمع ہے اس سے زیادہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے, شب برات کی برکتیں اتر رہی ہے, اور یہ اللہ کے بندے تم جیسے انشاءاللہ کہیں گے, یہ چھپر کو پھاڑ کر آسمانوں کو چیر کر تمہاری انشاءاللہ اللہ کے عرش سے ٹکرائی ہے. معمولی مت سمجھنا. اس لیے میرے بھائیوں, موقع ہے موت سے پہلے کا, اور آج برکت والی رات ہے. اپنے کچھ ارادے ظاہر کرو. چلے اور 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون تیار ہے؟